أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلناها منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين.
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج کل ہم سورہ حج کا مطالعہ کر رہے ہیں. پچھلے ہفتے ہم نے 2 رکوع شروع کیے تھے آیت نمبر 22 تک. آج انشاءاللہ 3, 4 اور 5 3 رکوع چھوٹے چھوٹے ہیں. آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 38 تک آپ نے تلاوت سماعت فرمائی. اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سورہ حج 17واں پارہ آیت نمبر 23. ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے درختوں تلے سے نہریں لے رہی ہیں, جہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی. وہاں ان کا لباس خالص ریشم ہوگا. اب نیک لوگوں کا بیان اللہ نے یہاں شروع کیا. اللہ سزا دیتا ہے تو اجر بھی بہت دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو. تو یہاں اللہ نے یہی بات کہی کہ جو یہاں حرام سے بچیں گے انہیں حلال کر کے وہاں وہ چیزیں دی جائیں گی. مطلب ان کا اعزاز ہوگا وہاں پہ. اللہ ہر مومن کو بادشاہ بنائے گا کہ وہاں انہیں کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے سچے موتی. جیسے پہلے بادشاہ سونا اور موتی پہنتے تھے تو یہ بادشاہت کی علامت ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے وہی بیان کیا کہ یہاں جو لوگ میرے کہنے پہ ان چیزوں کو چھوڑیں گے تو انہیں وہاں پہ انشاءاللہ جنت میں یہ سب چیزیں دی جائیں گی. ان کو پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دی گئی اور قابل صد تعریف راہ کی ہدایت کر دی گئی. مطلب کلمہ پاکیزہ بات سب سے, وہاں کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی بلکہ سب پاکیزہ بات ہوں گی وہاں پہ. اور اسی پاکیزہ بات کو قبول کرنے کی توفیق جو ہے انہیں ملے گی. آپ ہی اللہ رب العزت کی تعریف ہو رہی ہے اور قابل صدر تعریف راہ کی ہدایت کر دی گئی. مطلب اللہ رب العزت ہمیں جنت کا یقین اور تیاری عطا فرمائے اور اسی کی راہ پہ چلنے. جیسے یہاں ایمان کے بعد اللہ کی تعریف میں مزہ آتا ہے, وہاں بھی اللہ کی تعریفیں کر کے ہمیں مزہ آئے گا جنت میں, کیونکہ بادشاہ تو وہی ہوگا حقیقی بادشاہ جنت میں. تو وہاں سب اکٹھے ہو جائیں گے جو اللہ والے ہوں گے اور پھر وہ مل کے اللہ کی تعریف کریں گے. آیت نمبر 25. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکنے لگے اور اس حرمت والی مسجد سے بھی جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا ہے, وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں, جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے. مطلب یہاں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ ہجرت کے بعد سالوں جو لوگ حج نہیں کر سکے نہ عمرہ کر سکے, 6 ہجری میں انہیں روکا گیا.
تو ان کے لیے اللہ نے یہاں بیان کیا کہ ان پہ کوئی پابندی، کوئی ویزا، کوئی ٹیکس جو ہے وہ نہیں ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے تمام مسلمانوں کے لیے۔ بتا دوں میں آپ کو بات کہ اللہ نے اس طرح کی، یہ وہ جگہ ہے جو سب مسلمانوں کے لیے ایک سی ہے، چاہے باہر سے آنے والے ہوں یا لوکل لوگ ہوں۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں، تو سب کے لیے ایک، تو وہاں سب برابر ہیں، اور وہ زمین جو ہے سب کے لیے وقف ہے۔ حرم آج بھی یہی چلن ہے، حرم میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، رات دن جو ہے وہاں ایک جو ہے ہجوم اکٹھا ہوتا ہے، پوری دنیا سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس زمین سے فائدہ اٹھانے کو بھی منائی ہے، مطلب اللہ کے رسول نے منع کیا کہ اس کا کوئی کرایہ نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ آج جو ہیں آئیں وہاں پہ اور ٹھہریں، مگر بدقسمت یہ ہے کہ آج سب سے زیادہ کرایہ اسی زمین کا دینا پڑتا ہے لوگوں کو وہاں پہنچ کے۔ تو حرم کی جو جگہ ہے وہ سب کے لیے ایک سی ہے اور سب کے لیے وقف ہے، پوری امت کے لیے۔ پورے جتنے بھی مسلمان دنیا میں ہیں وہ سب جب بھی جہاں وہاں جائیں تو ان کے لیے سب رکنے کا، ٹھہرنے کا سارا انتظام فری ہونا چاہیے، اللہ کی طرف سے منادی ہوئی بھی ہے۔ جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے، جو تفرقہ وہاں ڈالے گا۔ اور جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کی مکان کی جگہ مقرر کر دی، مطلب قبلہ، عمارت، اللہ کے گھر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بات فرمائی کہ سب سے پہلی زمین کی مسجد جو ہے مسجد الحرام ہے، اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ مطلب ظاہر کی ناپاکی، کفر، شرک، بت پرستی جو ہے، کعبے کی جو تاریخ ہے اور اس کی جو تعمیر ہے اس کا یہاں ذکر آیا کہ ان سب چیزوں سے دور رکھنا ہے، اور اس حکم کو ابھی تک سعودی حکومت جو ہے وہ بخوبی انجام دے رہی۔ اللہ انہیں اجر دے اس بات کا، اور نبی کی ذمہ داری جو ہے وہ بتایا گیا کہ مسجد الحرام کی صفائی اور پاکیزگی جو ہے وہ ذمہ لگائی اللہ نے۔ تو ہم اپنی مسجدوں کے بارے میں سوچیں کہ ہمارے اوپر بھی یہ حکم ہوتا ہے کہ جو مسجدیں ہمارے پاس ہوں ہم ان کی صفائی کا اور پاکی کا دھیان رکھیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہی بات کی کہ قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، پیدل اعتکاف ہو، نماز ہو، طواف ہو، وہ مسجد الحرام میں سر نشان دے کے اللہ رب العزت نے نشاندہی کر دی تھی، اور ایک اللہ کا تعلق، اس کا مظہر کعبہ ہے، پوری دنیا کے جتنے ہی مسلمان ہیں سب سے مقدس در ہے یہاں کا۔ اور یہ کہا کہ فرض نماز کے بعد جو ہے، یہاں طواف کا ذکر کیا نا، فرض نمازوں کے بعد سب سے پہلے طواف، پھر جو ہے باقی اور کام ہے۔ صرف فرض نماز کے وقت طواف رک جاتا ہے۔ آج ہم سوچیں کہ اللہ کے گھر کا طواف رک جاتا ہے، ہمارے کام، ہماری دکانیں، ہمارے ٹی وی کے پروگرام، کیا وہ نہیں رک سکتے نماز کے لیے؟ نماز کے لیے اللہ کے گھر کا طواف رک جاتا ہے اور ہم اپنے کاموں میں لگے رہیں، یہ تو بدبختی کی بات ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہی بات کہی ہے کہ یہ جگہ جو ہے طواف، قیام، رکوع، سجدے کے لیے وقف ہے اور اسے پاک رکھنے کا حکم ہے۔ آیت نمبر 27، جس کے نام پہ ہی یہ سورہ حج کا نام پڑا، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس پا پیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی، اور دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے، اپنے فائدے حاصل کرنے کو آئیں گے، اور ان کے مقررہ دلوں میں اللہ کا نام یاد کریں، اور چوپاؤں پر جو پالتو ہیں بس تم اپنی بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ یہ آیت نمبر 27 سے 28 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے حج کے اعلان کی منادی کی حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ حج کی منادی کر دے، مطلب کیسے پکارا ہوگا، کہاں کہاں تک آواز گئی ہوگی، یہ تو اللہ جانے۔ ہر نسل، ہر علاقے کے لوگ جو ہیں ایک کلمہ، ایک لباس میں چلے آتے ہیں، لبیک کرتے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہ اللہ میں حاضر ہوں۔ وہاں حاضری کے لیے لوگ دور دراز سے، اور یہ فرمایا کہ تیرے پاس پے پیادہ، مطلب پیدل بھی اور اونٹنیوں پہ بھی، دبلے پتلے سفر کی وجہ سے جو ہے
وہ چارے کی وجہ سے دبلے پتلے گھوڑے ہوں یا اونٹ ہوں، تھکاوٹ کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہوں، تو ہر نسل اور ہر علاقے کے لوگ جو ہیں وہ اپنی سواریوں پہ یا پیدل جو ہے وہاں پہنچتے ہیں۔ تو 10 ذی الحجہ جو ہے وہ اس میں قربانی کرنی ہوتی ہے۔ اس کا ذکر جو ہے وہ اگلی آیت میں جو اللہ رب العزت نے کہا کہ کھاؤ پیو اور فقیروں کو بھی دو، تو وہاں جب ہم پہنچتے ہیں تو یہ حدیثوں سے ثابت ہے، ساری بات وضاحت ہو جاتی ہے۔ حج کا حکم تو اللہ نے دے دیا، لیکن باقی باتیں جو ہیں وہ تو حدیث سے ہی ثابت ہوتی ہیں۔ تو اہل قرآن جو ہیں وہ یہاں کیا کریں گے کہ حج کس طرح سے کریں گے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا حج کا طریقہ بتایا۔ اللہ نے صرف حج کی منادی کا حکم دیا، اب وہاں پہنچ کے کس طرح حج کریں، کس طرح طواف کریں، کتنے چکر ہوں، کس طرح سے ہم طواف زیارت کریں، کس طرح سے صحیح کریں، وہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بتا کے گئے۔ تو قربانی 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے، ساتھ میں 11، 12، 13 میں بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ یہ حدیثوں سے ثابت ہے، تاریخ بھی اور دن بھی سب حضور نے ہمیں بتایا، ذبح کر کے بتایا کہ کس طرح ذبح ہوگا۔ اور یہ احکام جو ہیں آگے اپنے فائدہ حاصل کرنے کو آ جائیں، مطلب روحانی فائدہ بھی ہو، روحانی برکات اللہ نے لوگوں کے لیے رکھی اور آخرت کے بھی بہت فائدے رکھے اس میں۔ تو ہر طرف سے جو ہے کھینچے چلے آتے ہیں لوگ، حاجی دیکھتے ہیں کہ آج ہم کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی منادی کا اثر اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ لاکھوں لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ اور روحانی برکات دیکھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی کیسی دعائیں بتا کے گئے، تو وہ دیکھیں اور اجتماعیت دیکھیں وہاں کی، آگے کے فائدے، مطلب ظاہر اور باطن، تجارت کے انفرادی اور اجتماعی فائدے۔ وہاں جو ہے پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، ان کا کلچر دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ حج کے دنوں میں، حج کے ان دنوں سے زیادہ فضیلت کسی بھی عمل کی نہیں۔ پوچھا جہاد کی، تو فرمایا جہاد کی بھی نہیں، مطلب جہاد فی سبیل اللہ بھی جو ہے وہ بھی حج کے ان دنوں کے ثواب کے آگے نہیں آ سکتا۔ تو سب سے زیادہ جو اجر ہے وہ ان حج کے دنوں کا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں اور احکام بیان کیے، آیت نمبر 29 میں، کہ پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں، مطلب قربانی کے بعد پہلے خود کھائیں، فقیروں کو کھلائیں، جو بدحال محتاج لوگوں نے سب کچھ دینے کے بعد اب یہ فرمایا پھر اپنا میل کچیل دور کریں، مطلب غسل کریں، خوشبو لگائیں اور ناخون کاٹ سکتے ہیں، بال کاٹ سکتے ہیں، کیونکہ جو چیزیں احرام کی حالت میں منع تھی وہ اب پابندی ختم ہو گئی۔ اور اپنی نظریں پوری کریں، مطلب کوئی نظر مان رکھی ہو، اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں، طواف زیارت جو اہم رکن ہے۔ حج کے جو جتنے بھی رکن ہیں ان میں سب سے اہم ترین رکن جو ہے وہ جو اس ٹائم حشر کے میدان میں کھڑے ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر جمرات پہ جانا، پھر قربانی کرنا، اس کے بعد پھر طواف زیارت، اور احرام سے نکلنے کے بعد طواف زیارت کا حکم یہاں پہ اللہ نے دیا کہ پہلے تم اپنے میل کچیل دور کر لو اور پھر اللہ کے گھر کا طواف کرو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے جو ہے اللہ نے پہلا گھر کعبہ طے کر رکھا۔ احرام کی پابندی سے جب ہٹ جاؤ، حلال ہو جاؤ، تو نہاؤ، ناخون وغیرہ دور کرنے کے بعد سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہو، اور 10 تاریخ کو صرف مباشرت کی منائی ہے، اور سب جو ہے احرام کی حالت سے آپ نکل جاتے ہو کہ صرف مباشرت نہیں کر سکتے، باقی سب کام کر سکتے ہیں۔ تو یہاں عذر ہو تو طواف زیارت جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے، جیسے حائضہ عورت ہو، ورنہ طواف زیارت جو ہے وہ واجبات میں سے ہے، حج کی جو رکن ہے۔ تو قربانی کے بعد اگر کوئی نظر مانی ہو تو وہ پوری کرنے کے بعد پھر طواف زیارت کریں۔ جیسے اللہ خیر سے حج کرا دے تو میں فلاں نیکی کروں گا، یا فلاں نفل پڑھوں گا، یا فلاں صدقہ کروں گا، تو وہ اپنی نظر جو ہے فلاں کے کام وہ اپنا پورا کر دے۔ اور یا روزے کی کوئی نظر مانی ہو یا فلاں نیکی کروں گا، اسلام میں جو ہے نظر جائز ہے۔ اس آیت سے قرآن کی یہ بات ثابت ہے۔ آیت نمبر 30 یہ ہے، اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے اس کے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بہتری ہے، اور تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے بجز ان کے
جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں، بس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ یہاں اللہ نے کہا کہ جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، مطلب اللہ کے حکم اور مناسک حج، یعنی حج کے ارکان ہوں یا نشانیاں ہوں جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، جیسے قرآن ہے، کعبہ ہے، مسجد الحرام ہے، اور حدیث میں تو صفا مروہ کو بھی قرآن نے جو ہے وہ اللہ کی نشانی کہا۔ حدیث میں بھی اللہ رب العزت کے رسول نے فرمایا اپنے حج کے ارکان مجھ سے سیکھو۔ تعظیم کہنے سے مطلب ایسے ادا کرو جیسے بتایا گیا ہے۔ تو یہاں حرمت کرنی ہے، تعظیم کرنی ہے حرمتوں کی، اور اپنے لیے رب کے پاس بہتری ہے ایسے لوگوں کے لیے، مطلب کچھ کی حرمت قرآن میں آئی اور باقی احادیث میں۔ جو اللہ نے ہمیں حلال کیے نا جانور، اس میں خنزیر وغیرہ کو تو منع کیا، کچھ کی تفصیل قرآن میں ہے، کچھ کی نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ تو ان سب کو جن کی اجازت دی وہ ہمارے لیے حلال ہیں کھانے کو، اور جن سے منع کیا ان سے ہمیں رکنا ہے۔ بس تمہیں بتوں کی گندگی یعنی شرک سے، وہاں سب سے بڑا شرک جو ہے وہ بت پرستی کا ہو رہا تھا اس ٹائم، تو اس سے منع کیا گیا، اور جھوٹی بات سے بھی پرہیزگاری کرنی چاہیے۔ اور سب سے بڑا جو جھوٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں۔ اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے، سنو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک لیں گے یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پھینک دے گی۔ یہاں اللہ نے عجیب و غریب مثال دی ہے کہ یہ فرمایا سب سے بڑا جو جھوٹ ہے وہ شرک ہے۔ جنہیں اللہ نے نہیں کہا انہیں جو ہے اختیار ثابت کرنا، ان کا بت ہوں، بزرگ ہوں، تو یہاں جھوٹ کو بت پرستی کے ساتھ کہنا اس سے بڑے گناہ ہونے کی علامت ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ کاروبار میں ہو، مذاق میں ہو، ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ حدیث میں بہت منائی آئی، جھوٹ کی ایمان کی ضد بتایا۔ ایسی کسی حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا یہ بھی جھوٹ ہے، تو ہم بہت دھیان رکھیں۔ اور یہاں اللہ نے سورہ انعام آیت نمبر 79 میں بھی یہ بات کہی کہ اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، سورہ انعام کی 79 نمبر آیت ہے۔ حضور نے اس آیت کو نماز کی نیت میں پڑھنے کا جو ہے تلقین فرمائی، تو کسی میں شرک نہ ہو، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اختیار میں، اس کے حقوق میں، سب میں ہمیں توکل، شرک نہ کرنے کا حکم دیا کہ شرک نہ کرتے ہوئے سنو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا، مطلب اونچائی سے۔ توحید اونچائی ہے، اور اگر شرک کرے تو پستی گندگی کی کیچڑ میں جا پڑے گا اونچائی سے، پھر پرندے اسے نوچ کر رکھ دیتے ہیں، یا ہوا ہی گندگی سے کیچڑ میں پٹک دیتی ہے۔ مطلب یہاں اللہ نے یہ بات فرمائی کہ وہ گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک لیں گے اور یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پھینک دے گی، مطلب آسمان سے گر کے پرندوں نے اچک لیا، شرک کیا اور جالوں میں پھنسا رہا، جگہ پھینک دے گی، مطلب کوئی سراغ ہی نہ ملے۔ دونوں حالات میں تباہی ہے۔ جو اللہ کی توحید سے ہٹا تو جھوٹے گرو پیر اچک اسے لیتے ہیں اور گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کا سہارا نہیں تو کوئی سہارا نہیں۔ شرک والا برباد ہو جاتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کبھی کسی در پہ کبھی کسی در پہ۔ ایک اللہ کو جس نے مان لیا اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا، قرآن کی آیت ہے، اور جس نے بہت سارے خداؤں کو مانا وہ بے سہارا ہو گیا۔ مطلب آیت نمبر 32، یہ سن لیا اب اور سنو، اللہ کی نشانیوں کی جو عزت اور حرمت کرے اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے یہ، اس کی دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے یہ ہے۔ مطلب قربانی کے جانوروں کو نشانی بتایا، انہیں دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے۔ یہ حرمت تب کرے گا جب دل میں اللہ کا تقویٰ ہوگا، تبھی تو اس کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا انسان، احکام مانے گا۔ کعبے میں یا مسجد میں یا ادارے ہوں یا کتابیں ہوں، سب نشانیاں اللہ کی۔ کتابوں سے مراد قرآن یا حدیثی کتابیں، دینی کتابیں جو بھی ہوں، یا مدرسے ہوں یا خانقاہیں ہوں یا مسجدیں ہوں، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ حدیث میں ایک آدمی کو اونٹ کے ساتھ پیدل چلتا دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیدل کیوں چل رہے ہو؟
عرض کیا کہ یہ قربانی کا ہے، فرمایا تمہارا بھلا ہو اس پر سوار ہو جاؤ۔ مطلب قربانی کے جانور کی سواری کا حکم بھی اللہ نے دیا، مطلب دل میں پرہیزگاری ہونی چاہیے انسان کے۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں دیکھ کے اللہ یاد آنا چاہیے آپ کو۔ ان میں تمہارے لیے ایک مقررہ وقت تک کا فائدہ ہے، پھر ان سے حلال ہونے کی جگہ کھانا کعبہ ہے۔ مطلب جو تمہارے جانور ہیں ان سے تم دودھ بھی لے سکتے ہو، ان کی سواری کر سکتے ہو، بوجھ اٹھا سکتے ہو، قربانی کے جانوروں سے اون وغیرہ لے سکتے ہو، اور جب ان کا ٹائم آ جائے گا قربانی کا تو پھر جو ہے وہ آپ خانہ کعبہ میں جا کے وہاں پہ انہیں مطلب وقت سے پہلے پہنچے اور وہاں جا کے قربانی پیش کی جائے گی۔ حج کی جو قربانی ہے یہ حدود حرم میں ہی ہوتی ہے، حرم سے باہر نہیں ہوتی۔ تو یہاں کعبے کو اللہ رب العزت نے بیت العتیق کہا، کیونکہ یہ پہلے دن سے ہی عبادت کی جگہ مشہور ہے کعبہ شریف۔ ایک صحابی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور جو ہے اس پہ سفر کرتے ہوئے دیکھا، تو میں نے جو حدیث سنائی آپ کو، تو وہ اسی آیت سے نکلی بات کہ اس سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ آیت نمبر جو ہے وہ 34، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے، تم اسی کی تابع فرمان ہو جاؤ۔ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یہاں اللہ نے شروع سے ہر امت، ہر دور، ہر علاقے میں قربانی کا کوئی نہ کوئی طریقہ اللہ نے دیا، اور ہم جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ کرتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک بار تو حضور نے یہی بات کہی کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ جن کے اللہ کا نام لیں جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے، یہ حکم ہے جو ہمیں اللہ نے دیا ہے، جو اس میں سے جانور قربان کریں ہم، یہ ضروری ہے، اس کا بدل نہیں ہے کوئی بھی۔ 10 ذی الحجہ کو قربانی کا حکم ہے، اس کے حکم کو اسی طرح سے ماننا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حکم قربانی کے بدلے ہم پیسے دے دیں، جو کہ تو حکم ماننا ہے، جیسے اللہ نے حکم دیا ویسے قربانی ہمیں کرنی ہے جانوری کی۔ تو آگے فرمایا تابع فرمان ہو جاؤ، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ مطلب جو تواضع اور عاجزی کرتے ہیں، اخلاص سے عمل کرتے ہیں، اکڑتے نہیں، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ آیت نمبر 35، انہی کے جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل تھرا جاتے ہیں، انہیں جو برائی پہنچی اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے بھی دیتے رہتے ہیں۔ بڑی اہم ترین آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ لوگ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے دل تھرا جاتے ہیں اللہ کے ذکر پہ، اور کوئی برائی پہنچے، مطلب کوئی مصیبت آئی، تکلیف آئی تو اس پہ صبر کرتے ہیں، ہائے توبہ نہیں مچاتے ہیں، بابیلہ نہیں کرتے۔ یہ عاجزی والے لوگ جو ہیں، اگلی آیت میں ان کی صفات جو ہے اور 4 صفات بیان ہوئی، اور سورہ تغابن میں ہر مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس پہ صبر کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے بتایا کہ تنہائی میں بھی ڈرتے ہیں، اللہ کے نام پہ جو ہے وہ گڑ گڑاتے ہیں، تھرا جاتے ہیں ان کے دل، اور نماز قائم کرتے ہیں، مطلب وقت پہ 5 نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے بھی دیتے رہتے ہیں، مطلب خرچہ کرتے ہیں۔ جنت کی بشارت کے لیے ساری صفات چاہیے، مالی عبادت بھی ہو، بدنی محنت بھی ہو، ساری مالی اور بدنی دونوں عبادات چاہیے، اور خرچ اللہ کی راہ میں، تو اس لیے تمام عبادتیں جو ہیں اللہ تک پہنچتی ہیں۔ آیت نمبر 36، قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں مقرر کر دی ہیں، ان میں تمہیں نفع ہے، پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ان کے پہلو زمین پر لگ جائیں اسے خود بھی کھاؤ، مسکین، سوال سے روکنے والوں کو اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، اسی طرح ہم نے چوپاؤں کو
تمہارے ماتحت کر دیا ہے کہ تم شکر گزاری کرو۔ یہ آیت نمبر 36 ہے۔ اس میں اللہ نے اونٹ کو بھی اللہ نے اپنی نشانی بتایا۔ اونٹ کو صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے عرب میں۔ اس کا خون جو ہے اور چربی ہڈی تک استعمال ہوتی ہے، تو اسے نہر کرنے کا بھی طریقہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ بتایا کہ اس میں تمہارے لیے بہت سارے مقرر ہیں۔ قربانی کے جانور جو ہیں ان جو اللہ کی نشانی ہیں ان میں ہمارے لیے نفع رکھا اللہ نے، اور اسے کھڑا کر کے اس پہ اللہ کا نام لو، مطلب زیادہ ہو تو لائن لگا کے وہاں کھڑا کر دیتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے اونٹوں کو کس طرح سے نہر کیا جاتا ہے کہ کاٹا جاتا ہے، مطلب ایک ٹانگ جو ہے ان کی کھلی چھوڑ دی جاتی ہے اور ایک ٹانگ اور ہاتھ جو ہے ان کا باندھ دیا جاتا ہے، اور پھر ان کی گردن پہ نیچے سے کھڑے ہو کے جو ہے ایک چھری ماری جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر ان کے خون کا فوارہ نکلتا ہے، خون نکلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ بے دم ہو کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب ان کی بالکل جان نکل جائے تو پھر انہیں کاٹ کے ان کا گوشت جو ہے، حکم یہ ہے کہ گوشت اللہ کی راہ میں جو ہے بانٹا جائے، اور یہ اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے، نشانی۔ سورہ غاشیہ میں بھی اللہ نے یہ بات کہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ قربان کیے تھے، سب باندھے کھڑے تھے۔ اونٹ جو ہیں باقی 100 اونٹ تھے، باقی حضرت علی نے ٹوٹل 100 اونٹ جو ہے وہ سیرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ وہاں پہ ایک بار میں 160 لیٹر پانی پی لیتا ہے۔ اس کا کجاوا اس کی ٹنکی ہے، ایک مہینے تک یہ بنا پانی کے چلتا رہتا ہے ریگستان میں۔ دوسرے پانی سٹور کرنے کی صلاحیت تو اس میں ہے ہی، جھاڑیاں بھی چبا لیتا ہے، اور جو ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب جانور ہے کہ اللہ نے اسے اپنی نشانی قرار دیا۔ سورہ غاشیہ میں بھی یہ بات اللہ نے کہی ہے۔ اور جب پھر پہلو کے بل زمین پہ گر جائے تو اسے خود بھی کھاؤ اور مسکین سوال سے رکنے والے اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ یہاں قربانی کرنے والے کے لیے کھانا سنت ہے، کوئی نہ کوئی، اگر کوئی نہ کھاتا ہو سارا بانٹ دے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر کچھ کھائے تو کچھ ثواب ضرور ہے اس میں۔ ترمذی حدیث پاک میں ہے، کیونکہ زندہ جانور کا گوشت کاٹ کر کھانا منع ہے، مردہ ہو کے کروٹ لے کے بل گرتا ہے اور سارا خون نکلنے کے بعد ہی کمزور ہو کے مردہ ہو جائے تب اسے کاٹا جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کی نگرانی کو کہا اور سارا گوشت جو ہے وہ بانٹ دینے کا کہا، قصائی کو بھی اس میں سے دینے کو منع فرمایا، تو مطلب سارا کا سارا گوشت بانٹ دینے کا حکم دیا۔ ویسے تو روایتوں میں یہ بھی بات آتی ہے کہ اس کے حدیث میں کہ 3 حصے کرو، ایک خود اور ایک رشتہ داروں میں اور غریبوں میں جو لوگ نہیں مانگتے۔ تو یہاں اللہ نے وہی کہ مسکین سوال کرنے سے رکنے والوں کو بھی، مطلب رشتہ دار ہوں یا ویسے سفید پوش لوگوں اور سوال کرنے والوں کو بھی، مانگنے والے فقیر محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ اور اللہ نے اسی طرح ہم نے چوپاؤں کو تمہارے ماتحت کر دیا، مطلب اتنے بڑے جانور جو ہیں ان کو بھی، سینکڑوں اونٹوں کی ریوڑ کو صحرا میں ایک بچہ رسی پکڑ کے آگے آگے چلتا رہتا ہے اور اونٹ پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں، تو یہ اللہ نے ہمارے ماتحت کر دیا اونٹوں کو۔ یہ ساری نعمتیں ہونے کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ تم شکر گزاری کرو میری۔ آیت نمبر 37، اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے نہ ان کے خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے کہ تم اس کی رہنمائی کے شکریہ میں اس کی بڑائیاں بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ مطلب یہاں اللہ رب العزت نے اصل وجہ بتا دی کہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ خون تو بہہ جاتا ہے اور گوشت کھایا جاتا ہے، ہماری سچائی، ہماری روحانی طاقت جو ہے، ہمارا اخلاص وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ سورہ انعام 162 نمبر آیت میں بھی اللہ نے کہا کہ تمام قربانیاں عبادت اللہ کے لیے ہیں، ہم بھی اللہ کی دی ہوئی جو ہے وہ گردن اللہ کی راہ میں کٹانے کو تیار رہنے چاہیے۔ تو کیونکہ جیسے یہ قربانی کی جو مثال ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے، تو یہاں اللہ نے کہا کہ تمہارے خون اور تمہارے گوشت نہیں پہنچتے، خون بہہ جاتا ہے، گوشت تم کھا لیتے ہو، دل میں تقویٰ ہو، دکھاوا کیا کرنا گوشت مقصود نہیں ہوتا،
تقوی مقصود ہوتا ہے، اپنی خواہشات اور نفس پہ نہیں چھری. اگر ہمارے خواہشات اور نفس پہ چھری نہیں پھری تو کوئی ہمارا فائدہ نہیں ہے قربانی کا. اصل تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے حساب سے ہم اپنی خواہشوں پہ اور اپنی نفس پہ چھری پھیریں اور اللہ کے تابع ہو جائیں، اللہ کی شریعت کے تابع ہو جائیں، تب اللہ رب العزت نے اس کے مقصد پورا ہوگا ہمارے قربانی کا. اور یہاں اللہ نے کہا کہ شکریہ میں اس کی بڑائیاں بیان کرو. مطلب بقرعید پہ جو تکبیر پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ الحمد، اس کے لیے کہا کہ یہاں اللہ کی شکریہ میں اس کی حمد و ثنا کرو، بڑائی بیان کرو خوبصورتی کے ساتھ، نیکی. اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جنہوں نے نیکی کی ہیں ان کے ساتھ اللہ کیا کیا کرنے والا ہے. آج کی آخری آیت سن رکھو، یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے. کوئی خیانت کرنے والا ناشکرہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں. مطلب اللہ جو ہے دفاع کرتا رہتا ہے، مومنین جو ہیں انہیں باقی رکھتا ہے، اور سچا اللہ والا ہو تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ آتی ہے، اور ناشکروں کو اللہ ہٹاتا رہتا ہے. مومن اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے بلکہ اللہ اس کے ساتھ ہے ہر وقت. تو یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ کوئی خیانت کرنے والا ناشکرہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے. مطلب توحید کے اڈے کو شرک کا اڈا، ناشکری جو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی امانت بھی جو تھی وہ ان کے پاس تھی اور اسے پیش کر دیا اللہ کے آگے، تو وہاں شرک کا اڈا ختم کرایا اللہ نے نبی کے ذریعے بھی اپنے، کہ وہاں 360 بت تھے، اور جب فتح مکہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی سے تمام بتوں کو ختم کر دیا. اگر آدمی سچا ہے تو پھر اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے اور اللہ بروں کو مٹاتا رہتا ہے سچے لوگوں سے. یہ آج الحمدللہ آیت نمبر 38 تک سورہ حج پوری ہو گئی. وما علینا الا البلاغ.